2500 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخ کی کتابوں میں طبہ اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طبہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور عام طور پہ اسے طبہ حمیری بھی کہتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا۔ چونکہ اس دور کے بادشاہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے، بڑی سلطنت ہوتی تھی ان کی، لاکھوں لوگ ان کے عقیدت مند پیروکار ہوتے تھے۔ ایک دن طبہ حمیری کے دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی میری بادشاہی ہے، سلطنت ہے، ملکیت ہے، مجھے مختلف شہروں کی سیر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے مختلف شہروں کے حالات کیا ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اب سیر کے لیے نکلا، مختلف شہروں کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 1,13,000 بندے اس کے ساتھ پیدل تھے اور 1,30,000 بندے اس کے ساتھ گھڑ سوار تھے۔ اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر وہ سیر و تفریح کے لیے مختلف شہروں کو دیکھنے کے لیے نکلا۔ جس شہر میں بھی جاتا، چونکہ اتنا بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا، لوگ خائف ہو جاتے، اس کی بڑی تعظیم کرتے، آہ و بھگت کرتے۔ اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا، علم والوں سے، دینداروں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ جس شہر میں بھی وہ جاتا، اس شہر میں جو بڑے چوٹی کے 10 عالم ہوتے، وہ 10 عالم وہ اپنے ساتھ لشکر میں شامل کر لیتا۔ یوں کرتے کرتے اس کے لشکر میں 4000 علماء شامل ہو۔ مختلف شہروں کی سیر کرتا کرتا وہ مکہ میں پہنچا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب وہ مکے میں پہنچا تو مکے کے لوگوں نے اس کی کوئی تعظیم نہیں کی، اس کے لیے کوئی آہ و بھگت، اس سے کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا۔ اس طبہ حمیری بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے خاص وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں نے ہماری عزت کیوں نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ یہ مکہ شہر ہے، یہاں کے لوگ ویسے بھی بڑے سخت مزاج کے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں، اور یہاں پر ایک مکان ہے جسے یہ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اس مکان پر انہوں نے مختلف قسم کے بت رکھے ہیں، ان بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، اور ان بتوں کے سوا یہ کسی دوسرے تیسرے کو پروٹوکول نہیں دیتے، اس لیے ان لوگوں نے ہماری تعظیم نہیں کی۔ یہ بات سن کر طبہ حمیری اسی وقت اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں عنقریب مکہ کے سارے مردوں کو قتل کرواؤں گا، مکہ کی ساری عورتوں کو قیدی بنا لوں گا، اپنے قافلے میں شامل کروں گا، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی دیواروں کو میں گرا دوں گا، تاخت و تاراج کر دوں گا، کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا۔ جو ہی یہ خیال طبہ حمیری کے دل میں آیا، اسی وقت اس طبہ حمیری کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوا، وہ چیختا چلاتا۔ وزیر نے بڑے بڑے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بھی بلایا، اس کے قافلے کے اندر بھی حکیم ڈاکٹر شامل تھے۔ جو بھی آتا چیک کرتا، وہ یہی کہتا کہ یہ لگتا ہے کوئی آسمانی معاملہ ہے، اس معاملے میں ہماری ڈاکٹری، ہماری حکمت فیل ہو گئی۔ کچھ ہی وقت گزرا تو طبہ حمیری کے ناک سے نہایت بدبودار رطوبت بھی نکلنے لگی، اور اتنی بدبودار تھی کہ اس کے پاس ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا قیامت سے کم نہیں تھا۔ بات پھیلتے پھیلتے پورے لشکر میں پھیل گئی
کہ طبہ کے سر میں شدید درد ہے، ناک سے بدبودار رطوبت نکل رہی ہے۔ تو علماء کو بھی پتہ چلا کہ طبہ حمیری کا یہ معاملہ ہے۔ ان 4000 علماء میں سے جو سب سے سینئر عالم تھا، اس نے طبہ حمیری کے وزیر کو کہا کہ میں بادشاہ سے براہ راست خاص میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کی تکلیف کا علاج موجود ہے۔ وزیر نے جا کر بتایا، طبہ حمیری مرتا کیا نہ کرتا، اسی وقت کہا کہ فوراً اسے میرے پاس بلائیے۔ بلایا گیا تو اس عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کے سر میں درد شروع ہوا تھا اس وقت آپ کے دل کا ارادہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی میرے دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ دوں گا، مسمار کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو اس عالم نے کہا آپ کے اسی ارادے کی وجہ سے آپ کے سر کو یہ تکلیف شروع ہوئی، ابھی اس ارادے کو ترک کر دیں، تائب ہو جائیں، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ دل ہی دل میں وہ اسی وقت تائب ہوا۔ ابھی وہ عالم، طبہ حمیری کی اصلاح کرنے والا وہ عالم ابھی اٹھ کر بھی باہر نہیں گیا تھا کہ اسی وقت اس کے سر کی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اب طبہ حمیری کے دل و دماغ میں خانہ کعبہ کی محبت پیدا ہوئی، اسی جگہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہنے کا عہد مصمم کیا، اور اسی وقت اس نے اپنے لشکر کے خاص بندوں کو حکم دیا کہ اس خانہ کعبہ کے لیے عمدہ ترین کپڑے کے 7 غلاف تیار کروائے جائیں۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلا غلاف طبہ حمیری نے چڑھایا تھا، اس سے پہلے کوئی خانہ کعبہ پہ غلاف نہیں ہوتا تھا۔ وہ 7 عمدہ ترین کپڑے کے غلاف خانہ کعبہ پہ چڑھائے گئے۔ اس کے بعد طبہ حمیری کا یہ قافلہ اپنے لاکھوں بندوں کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف چلا۔ جب مدینے میں پہنچے تو اس وقت مدینے میں لوگوں کی رہائش نہیں تھی، ایک پانی کا چشمہ تھا جس کے قریب اس لشکر نے پڑاؤ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد لشکر نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ وہ جو 4000 عالم تھے اس کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، اور ان 4000 علماء میں سے 400 علماء نے یہ عہد کیا کہ چاہے طبہ حمیری ہمیں مار دے، چاہے جلا دے، ہم مر سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، مگر یہ شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی، سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بات طبہ حمیری کو پتہ چلی تو اس نے ان علماء سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ ان علماء نے کہا اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری نبی اسی شہر مدینہ کو آباد کرے گا۔ اگر وہ آخری نبی ہماری زندگی میں آ گیا تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے، اور اگر ہماری زندگی میں نہ آ سکے تو کم از کم ہماری نسلیں یہیں رہیں گی، ہماری نسلوں نے بھی اس رسول کا دامن پکڑ لیا تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی، اس نے کہا اس آخری نبی کی شان کیا ہے؟ ان علماء نے ہمارے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آخری نبی کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ اور مدینے کی عزت کو وہ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر قرآن مجید نازل کرے گا، اور اس کی ایک شان یہ ہوگی کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جب خطبہ دیا کرے گا تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی ہوا کرے گی۔ قیامت کے دن حمد کا تاج اللہ ان کے سر پہ سجائے گا، اور جن کی پشت پہ وہ ہاتھ رکھ دیں گے، جن کی وہ شفاعت کریں گے، چاہے وہ لاکھوں گناہ بھی اپنے دامن میں رکھتا ہوگا، اللہ حضور کی شفاعت کی برکتوں سے اس کے گناہوں سے نظر انداز فرماتے ہوئے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ شانیں جب طبہ حمیری نے سنی تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی 1 سال تک اسی شہر مدینہ میں رہوں گا اور سرکار کی آمد کا انتظار کروں گا۔ اس 1 سال میں اس نے پھر وہ جو 400 علماء جنہوں نے مدینے میں رہنے کا عہد مصمم کیا تھا، ان کے لیے بہترین قسم کے 400 عمدہ ترین گھر بنوائے،
کہ تم ان گھروں میں رہو، شادیاں کرو اور تمہاری نسلیں بھی یہیں رہنی چاہیے۔ پھر اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے سینئر عالم تھا، جس نے اس کی اصلاح کی تھی، اسے بلایا اور کہا کہ میں ایک بہترین قسم کا سب سے عمدہ گھر تعمیر کروا رہا ہوں، یہ گھر تعمیر کروانے کے بعد میں نے تمہارے حوالے کرنا ہے، جب نبی آخر الزمان اس شہر مدینہ میں آئیں تو یہ گھر تم نے میرے مصطفیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ گھر میں حضور کے لیے بنوا رہا ہوں۔ گھر بنایا گیا، سینئر عالم کے حوالے کیا گیا، 1 سال تک طبہ حمیری وہاں رہا، حضور جلوہ گر نہیں ہوئے۔ 1 سال کے بعد جب وہ آگے دوسرے شہروں میں جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ یہ خط طبہ کی طرف سے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی طرف ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی کو آخری نبی نہ مانے، کوئی ہمارے آقا کو آخری نبی نہ مانے، یہ اس کی بدبختی ہے۔ سرکار کی ولادت سے 1000 سال پہلے بھی طبہ حمیری بھی اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کے سر پہ سجائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ خط میری طرف سے اللہ کے آخری نبی کے لیے ہے۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن پر اب سے ہی ایمان رکھتا ہوں، آپ کی شریعت کو قبول کرتا ہوں، اپنے آپ کو آپ کی غلامی کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں آپ جلوہ گر ہوئے تو میں سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے آپ کی قدم بوسی کروں گا۔ اگر میری زندگی میں آپ جلوہ گر نہ ہو سکے تو اے مدینے کے تاجدار، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دیجئے گا۔ کل قیامت کے دن جب لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کی آپ بخشش کرنے لگے تو اے مدینے کے تاجدار، طبہ حمیری کو بھی اپنے غلاموں میں یاد فرما لیجئے گا۔ یہ خط لکھ کر اس نے وہ خط بند کیا، اور جو سارے علماء میں سے سب سے سینئر عالم تھا اس پہ مہر لگا کے وہ خط اس نے اس سینئر عالم کے حوالے کر دیا، اور کہا اگر تمہاری زندگی میں حضور جلوہ گر نہ ہوئے تو اپنی نسلوں کو یہ خط دیتے رہنا، نسر دل نسر میرا یہ خط رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ طبہ حمیری وہاں سے آگے چلا گیا، ہند میں غلسان کے مقام پر طبہ حمیری فوت ہوا۔ ادھر طبہ حمیری فوت ہوا، ادھر 1000 سال کے بعد مکہ کی سرزمین پر اللہ کا آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر حضرت عبداللہ کی 4 دیواری کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 53 سال 53 ایئرز مکہ پاک میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ شریف کی طرف جب جانے لگے تو آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں انصار۔ انصار کون ہے؟ جنہوں نے مدینہ پاک میں رسول اللہ کو ویلکم کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، انہیں گھر دیے تھے، انہیں رہائش دی تھی، انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی تھی۔ یہ انصار کون تھے؟ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھی جن کے لیے گھر طبہ حمیری نے تیار کروائے تھے۔ جب مدینے کے لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینے کے قریب پہنچنے والے ہیں، اس وقت اس سینئر عالم کی جو اولاد تھی وہ خط اس کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا اب یہ خط ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کیسے پیش کیا جائے؟ وہاں صحابہ کرام پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کسی معتبر اور معتمد آدمی کو یہ خط دیا جائے تاکہ خط پورے اعتماد کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ حضور اس وقت قبیلہ سلیم میں تھے۔ وہ خط جو لے کے گیا اس کا نام تھا ابو لیلہ انصاری، یہ بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ ابو لیلہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، اور اس سے پہلے ظاہری طور پر رسول اللہ نے بھی حضرت ابو لیلہ انصاری کو نہیں دیکھا تھا۔ جب خط لے کر قبیلہ سلیم میں حضرت ابو لیل انصاری پہنچے تو ابھی وہ سوچنے لگے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کون ہیں ان لوگوں میں سے، کہ رسول اللہ کی نظر ان پہ پڑ گئی۔
انہیں مخاطب کر کے حضور نے فرمایا انت ابو لیلا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پوچھا انت ابو لیلا، تیرا نام ابو لیلا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں میرا نام ابو لیلا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تیرے پاس میرے غلام طبہ کا خط ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہی خط ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تو وہ خط اللہ کے آخری رسول کو دینے کے لیے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوا۔ اب ابو لیلا پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتا ہے، میرا کام بھی جانتا ہے، میرا پیغام بھی جانتا ہے۔ اس نے 10 بستہ عرض کی ما انتا، اے میرا نام جاننے والے، میرا کام جاننے والے، میرا پیغام جاننے والے آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے عرض کی انا محمد الرسول اللہ، میں ہی تو وہ رسول ہوں جس کے پاس خط لے کے تو آیا ہے، میں ہی تو وہ رسول ہوں اللہ کا آخری نبی جس کے لیے 1000 سال پہلے طبہ نے خط لکھا تھا۔ وہ خط رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار، یار مزار، یار بازار، اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کو عرض کی، فرمایا اے ابو بکر خط پڑھ کے سنایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ خط پڑھا تو میرے آقا نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا مرحبم بالاخی طبع، مرحبم باخی طبع۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے طبع حمیری، تجھے اللہ کا آخری رسول خوش آمدید پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے آقا کو نہیں پتا طبع کون ہے، طبع کی کوئی ملاقات رسول اللہ سے نہیں ہوئی، کسی نے آقا کو نہیں بتایا کہ آپ کے لیے 1000 سال پہلے خط لکھا گیا، لیکن میرے آقا جانتے ہیں کس غلام نے خط لکھا ہے۔ خط کو قبول بھی فرمایا اور طبع حمیری کو اپنے غلاموں میں شامل بھی کیا۔ پتہ چلا کوئی کسی انداز میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرے، میرے آقا محبتیں قبول بھی فرماتے ہیں، محبت کرنے والے کو انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبم کہہ کر انہیں اپنے غلاموں میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ ہر قبیلے والے کی یہ خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر میں رہیں، حضور ہمارے قبیلے میں رہیں۔ ہر قبیلے کے سردار نے رسول اللہ سے عرض کی آقا ہمارے پاس رہیں۔ میرے آقا نے اپنی اونٹنی کی رسی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر اونٹنی کی گردن میں ڈال دی، فرمایا اونٹنی کو خود پتا ہے اس نے کہاں رکنا ہے، اونٹنی کو خود پتا ہے اس نے کہاں رکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سن کے تڑپ جائیں گے وہ اونٹنی کہاں جا کے رکی۔ 1000 سال پہلے طبع حمیری نے ان 400 مکانات میں جو سب سے عالی شان مکان رسول اللہ کے لیے بنایا تھا، آقا کی اونٹنی اسی مکان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، اسی مکان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ ارے جاہل ذرا غور کر، میرے آقا جس اونٹنی پہ بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی اللہ غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے، اس اونٹنے کے پاس بھی غیب کی خبریں آ جاتی ہیں، وہ اونٹنی بھی جانتی ہے میں نے کہاں جا کے رکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت ایوب انصاری کا، جن کے گھر میں حضور جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایوب انصاری کون تھے؟ وہ جو 400 علماء میں سے سب سے سینئر عالم تھا، جس نے طبع حمیری کی اصلاح کی تھی، اور طبع حمیری نے سب سے عالی شان گھر جس عالم کے لیے بنایا تھا، اسی عالم کی نسل سے حضرت ایوب انصاری تھے۔ پھر اسی ایوب انصاری کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تو اس سے پتا چلا کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سرکار سے عقیدت و محبت کا اظہار کرے، سرکار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے تحائف پیش کرے، آقا ان تحفوں کو قبول بھی فرماتے ہیں، محبت کرنے والے کو انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو دیکھ کر پنجابی کا ایک شاعر بھی تڑپ اٹھا، اور پنجابی تو ماشاءاللہ ساروں کو آتی ہوگی، سارے ڈیری حسن آباد سے ہیں، لکھنؤ سے، دلی سے اور کلکتہ سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں یہاں پہ آیا ہوا، سارے ڈیری حسن آباد کے ہیں۔
اور ڈیری حسن آباد والوں کا تو سارا مزید فخر سے بلند ہونا چاہیے. اب تو چیف آف آرمی سٹاف بھی آپ کے ڈیری حسن آباد کا ہے, اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال پہلا واقعہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف وہ ہے جو حافظ قرآن بھی ہے, سید بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ گر ہوئے. آقا نے اپنی رہائش مدینے میں ایوب انصاری کے گھر میں رکھی, جو گھر حقیقتاً حضور کے لیے بنایا گیا تھا. وہ پنجابی کا شاعر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اے ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ فرما ہونے والے آقا, ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں, ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, کدی آؤ غریباں دے محلے یار. اللہ اللہ اللہ, پڑھیے پڑھیے. کدی آؤ غریباں دے محلے یار.